سیر گلشن کون دیکھے دشت طیب مبسملا وحامدا ومحمدا مسليا ومسلما محمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم المعصومين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين حمد و ثنا کے بعد لائق اسد عزت و تکریم اساتذہ کرام اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات دی وقار، آج کی اس پروقار بزم سعید میں اس بندہ ناچیز کو جس عظیم الشان موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ہماری ذمہ داریاں۔ حضرات دی وقار، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستی کریں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی اختیار کی، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی اور ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرات دی وقار، اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرے تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم مسلمان ان سے قطع تعلق ہی کر دیں اور ان سے ہر قسم کا بائیکاٹ کر دیں۔ حضرات ذی وقار، اس سے دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جب دشمن رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والا شخص کافر ہے تو آپ خود بتائیں کہ وہ خود دشمن رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنا بدترین کافر ہوگا۔ حضرات دی وقار، اس آیت کریمہ کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی تو اس پر اس کے بیٹے نے اپنے والد کو قتل کرنے کے لیے حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ عزیزان من، معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے والا شخص کافر اور مباح الدم ہے۔ سامعین ذی وقار، دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو ضرور وہ کہیں گے ہم ہنسی اور کھیل میں تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اے محبوب کریم آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ رب العزت، اس کے رسول اور اس کی آیتوں سے استہزاء کرتے ہو؟ سامعین ذی وقار، اس آیت کریمہ کا شان نزول یوں ہے کہ ایک شخص کی اونٹنی گم ہو گئی تو حضور علیہ السلام نے اسے خبر دی کہ تمہاری اونٹنی فلاں جنگل میں فلاں جگہ پر ہے، تو اس پر ایک منافق بولا
کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب کیا جانیں۔ حضرات ذی وقار اسی وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون۔ سیدی و امامی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب خالص الاعتقاد صفحہ نمبر 27 پر اس آیت کریمہ کے تحت چند مسائل ثابت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اس شخص کا تعان تو صرف حضور علیہ السلام کی صفت علمی پر تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اسے یوں بیان فرمایا، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے کتنا پیار فرماتا ہے کہ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے تعان کو اپنی آیت اور اپنی نشانیوں سے منسوب فرماتا ہے۔ حضرات ذی وقار اس سے چند مسائل یہ ثابت ہوئے کہ رسول اللہ کا دشمن اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، رسول اللہ کا بے ادب اللہ تعالیٰ کا بے ادب ہے، رسول اللہ کا مخالف اللہ تعالیٰ کا مخالف ہے۔ حضرات ذی وقار جب کوئی شخص اللہ رب العزت کی شان میں توہین کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں توہین کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اس پر حدیث مبارکہ کہ جسے امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شفا شریف میں نقل فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سب نبیا فاقتلوه ومن سب اصحابی فاضربوه، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی نبی کی شان میں بے ادبی کرے فاقتلوه، تم اسے کاٹ کر رکھ دو، ومن سب اصحابی، اور جو شخص میرے کسی صحابی کی شان میں بے ادبی کرے فاضربوه، تو تم اسے مارو۔ حضرات ذی وقار اس پر دوسری حدیث مبارکہ کہ جسے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من آذى شعرة منی فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، کہ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میرے بال کو تکلیف پہنچائی تحقیق اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی تحقیق اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ حضرات ذی وقار اسی طرح امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شفا شریف میں لکھتے ہیں، من قال ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اسود یقتل، کہ جس نے کہا کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام سیاہ تھے، یقتل، وہ قتل کیا جائے گا۔ سامعین ذی وقار یہاں پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ آپ سے کسی نے سوال کیا اگر کوئی شخص حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے، مسلمان کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسے واصل جہنم کر دیں۔ پھر سوال کیا گیا اگر مسلمان اسے قتل نہ کر پائیں تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ حضرات ذی وقار لیکن آج ہم اگر ان کے سفیر کو نکالنے کی بات کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ اگر ہم ان کے سفیر کو نکالیں تو ہمارے ملک کی معیشت خراب ہو جائے گی، ہمارے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ حضرات ذی وقار یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے تعلق ختم ہو رہا ہے لیکن انہیں کوئی پریشانی نہیں، کوئی پرواہ نہیں، لیکن جب ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ سے بائیکاٹ کرو تو ان کے چہروں پر بڑھ پڑ جاتے ہیں۔ حضرات ذی وقار کیسے مسلمان ہیں کہ کلمہ تو رسول اللہ کا پڑھتے ہیں لیکن غلامی یہود و نصارہ کی کرتے ہیں۔ سامعین ذی وقار وہ صحابہ کرام تھے کہ جب ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہرا دینے کی باری آئی تو انہوں نے اپنی جانیں قربان کر ڈالی، اپنے والدین کو قربان کر دیا، اپنا گھر بار مال اپنی اولاد کو قربان کر دیا۔ حضرات ذی وقار تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ غیرت مند مسلمان حکمرانوں نے اپنے اس فریضہ منصبی کو ادا کرتے ہوئے کئی گستاخان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واصل جہنم کیا، جیسا کہ یورپ، عرب، اندلس اور اسپین۔ حضرات ذی وقار اسپین کے مسلمان حکمران کہ جنہوں نے امیر عبد الرحمن اور ان کے بعد ان کے بیٹے امیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب گستاخان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاریخ شروع ہوئی تو امیر محمد نے گستاخان رسول میں سے 53 گستاخان رسول کو واصل جہنم کیا، اور ان کے بعد سلطان اسلام سلطان
صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے توہین رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرتکب کو خود اپنے ہاتھ سے واصل جہنم کیا۔ حضرات دی وقار اس کی مثال یوں ہے کہ برطانیوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا، جہاں کہیں برطانوی استعمار نے ہندوستان کے تمام قوانین موقوف کیے، وہاں قانون توہین رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی منسوخ کر دیا، لیکن چشم فلک نے اس بات کو دیکھا کہ مسلمان ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملہ کرنے والوں کا فیصلہ اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، جیسا کہ غازی اسلام غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر غازی عامر چیمہ رحمۃ اللہ علیہ تک، اور ان کے بعد غازی ملک ممتاز حسین قادر رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ قافلہ اسلام کا ایک روشن باب ہے، اور آج کے دور میں غازی تنویر حسین قادری حافظہ اللہ تعالی کہ جنہوں نے یورپ میں مدعی نبوت کو قتل کیا اور آج وہ یورپ کی جیل میں ہیں۔ حضرات دی وقار، حکومت وقت کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گستاخ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسلامی قانون کے مطابق سزا دیں، لیکن اگر حکومت وقت کسی وجہ سے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکتی تو وہاں سرشار غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جانشین کھڑا ہو کر اس گستاخ رسول کو واصل جہنم کر دیتا ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ وہ ایسا کرنے پر مجرم ہے یا نہیں؟ حضرات دی وقار، اس کا جواب یہ ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے وہ ایسا کرنے پر مجرم نہیں۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کئی گستاخان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واصل جہنم کیا، لیکن جب اس بات کی خبر حضور علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے ان صحابہ کرام کی تحسین فرمائی۔ حضرات دی وقار، اگر کوئی شخص اس پر دلیل مانگتا ہے تو اسے امام علاء الدین ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان سنائیں کہ انہوں نے فرمایا فمن قتل شخصا مباح الدم فلا شیء علیہ، اگر کوئی شخص کسی مباح الدم شخص کا قتل کرتا ہے فلا شیء علیہ، اس پر کوئی قصاص نہیں۔ حضرات دی وقار، لیکن آج کے دور میں ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف ایک باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ اگر کوئی شخص آج کے دور میں ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پیرا دینے کے لیے اشعار کا سہارا لیتا ہے تو وہ شعراء کرام بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ حضرات دی وقار، ہم سب مسلمانوں کی غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پیرا دینے کے لیے تن من اور دھن سے حصہ لیں۔ حضرات دی وقار، دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اپنے پیاروں کا ادب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے، وما توفیقی الا باللہ۔ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ